نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف حصہ سوم یعنی آخرین کا سبق ہے، اور یہ اس میں سے کچھ حصہ پہلے ہو چکا، اور اس کے اندر ہفت اقسام کا بیان ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے صحیح، مثال، مضاعف، لفیف اور ناقص، یہ تو ہم نے ان کو پڑھا، اور ان کو آپ کو یاد بھی آپ نے یقیناً کیا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ یہ سبق سن رہے ہیں۔ اگر یاد نہیں کیا آپ نے یہ مثالیں اور نہیں سمجھی ہیں تو آگے ان کا پڑھنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس سبق کو ہم نے یقیناً مضاعف تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم جو پڑھ رہے ہیں محموز ہم پڑھیں گے۔ تو محموز کیا ہے؟ محموز کے قاعدے بیان کر رہے ہیں، اور یہ تمام وہ اقسام ہیں جن کے اندر جو ہے وہ تعلیل ہوتی ہے، ان کے صیغے بدل دیے جاتے ہیں، ان کے صیغوں کے کچھ حروف بدل دیے جاتے ہیں، کچھ حروف گرا دیے جاتے ہیں، یا کچھ حروف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ان کی تعریفیں پڑھی تھیں، اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں محموز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو محموز دیکھتے ہیں۔ محموز کا قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو، وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال کو دیکھیں، جیسے راسن، زیبن، بوسن۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ راس، زیب، بوس اصل میں کیا تھے؟ اصل میں رأسن، ذئبن، بؤسن تھے۔ دیکھیں، حمزہ ہے، رأسن پہ حمزہ ہے اور ساکن ہے۔ پہلی شرط حمزہ ہے، دوسری شرط ساکن ہے۔ کیا کیا؟ اس حمزہ سے پہلے والی حرف کی حرکت کے مطابق، حمزہ سے پہلے والی حرف کو دیکھیں اگر تو را ہے، تو را پہ جو حرکت ہے اس کو دیکھیں تو وہ زبر ہے، اس کے مطابق یعنی فتحہ کے مطابق حرف علت سے بدل دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے حرف علت میں جو فتح ہے، وہ اس میں جو حرف علت کی جو بہن ہے فتح، اس میں وہ ہے الف، یعنی الف کو فتح کی اخت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہم نے الف سے بدل دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ راسن۔ یہی چیز ذئبن کے اندر بھی ہوئی اور بؤسن کے اندر بھی ہوئی، اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ قاعدہ نمبر 2، جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہوں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ مثال کی روشنی میں اس قاعدے کو سمجھیں، جیسے آمنا، اومنا، ایمانن۔ اصل میں امنا، اؤمنا، ایمانن تھے۔ دیکھیں دو حمزے آئے، دیکھیں سب سے پہلے غور کریں، ایک کلمے میں دو حمزے جمع ہو گئے، اور پہلا حمزہ متحرک، دوسرا حمزہ ساکن۔ تو پہلے حمزہ کی حرکت پہ دھیان دیں۔ پہلے حمزہ کی حرکت آمنہ کے اندر مفتوح، اور فتحہ کی جو اخت ہے آپ نے پڑھا وہ ہوتا ہے الف۔ تو اس حمزہ کو، حمزہ ساکنہ کو، اس سے پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیں گے، اور وہ چونکہ مفتوح ہے اور فتح جو ہوتا ہے حرف علت کے اندر وہ الف سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا آمنہ سے آمنہ بن گیا، اور یہی چیز اومنہ اور ایمانن کے اندر بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے، جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں۔ غور کریں، مثال تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال دیکھیں، جیسے یسلو، اصل میں یسالو تھا۔ یسالو پہ غور کریں، حمزہ ہے، یسالو کے اندر حمزہ ہے اور متحرک ہے، مگر اس سے پہلے حمزہ سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ حمزہ سے پہلا حرف ساکن ہے، حمزہ متحرک ہے، دھیان دیں، حمزہ متحرک ہے، حمزہ سے پہلے حرف ساکن ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کہ حمزہ کو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں گے۔ حمزہ کی حرکت سین کو دے دی، حمزہ کی حرکت سین کو دے دی، دھیان دیں، اور حمزہ کو گرا دیا، تو یسالو سے یسالو بن گیا۔ اسی کو تعلیل کہتے ہیں۔
اچھا، یہ تعلیل کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ زبان پہ جو لفظ بھاری ہو اسے آسان کرنا، تخفیف پیدا کرنا. تو مطلب اگر یس الو کو آپ یس الو بھی پڑھیں تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تعلیل کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ واجب ہے. کچھ صورتیں ہوتی ہیں جہاں پر تعلیل جائز ہوتی ہے، کچھ صورتوں میں تعلیل واجب ہوتی ہے. تو تعلیل کو مد نظر رکھنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. قاعدہ نمبر 4 ہے، کہتے ہیں اگر ایک حمزہ مفتوح ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مکسور یا مضموم ہو تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا جائز ہے. مثال پہ غور کریں، جیسے سؤالن، سؤالن سے سوالن، اور تو اس پہ غور کریں، دیکھیں جیسے سؤالن سے سوالن، میارن سے میارن. تو اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سؤالن کے اندر آپ غور کریں تو حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے ما قبل اس کا مضموم ہے. پہلی شرط، حمزہ سے ما قبل مضموم. تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے. تو حمزہ سے پہلے حرکت جو آ رہی ہے وہ ضمے کی آ رہی ہے، تو حمزہ کو ضمے سے بدل دیں گے، حمزہ کو ضمے سے بدل دیں گے. کیسے؟ سؤالن سے سوالن بن جائے گا. تو کیسے کہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ سے پہلے جو حرکت تھی وہ ضمہ تھا، اور ضمہ کی جو بہن حرف علت میں پائی جاتی ہے وہ واو ہے. حمزہ کی جو اخت ہے اس کو ضمے کی جو اخت ہے وہ حرف علت کے اندر واو ہے. تو لہٰذا ضمے کی مناسبت سے ہم نے واو سے بدل دیا، حمزہ کو واو سے بدل دیا، تو سؤالن سے سوالن بن گیا. یہی چیز آپ میارن کے اندر کریں. میارن پہ غور کریں کہ حمزہ ہے، حمزہ سے ما قبل کسرہ ہے، اور کسرہ جو ہوتی ہے، کسرہ کی جو بہن کہہ لیں آپ اس کو، جو اخت کسرہ ہے وہ یا ہوتی ہے حرف علت کے اندر. تو ہم نے حمزہ کو یا سے بدل دیا تو میارن سے میارن بن گیا. تو ان قواعد کو یاد کریں. اب جو ہے یہ ان کی گردان آئے گی کہ حمزہ اگر فا کلمے میں ہو تو محموز الفا ہے، حمزہ اگر عین کلمے میں ہو تو محموز العین ہے، اور حمزہ اگر لام کلمے میں ہو تو وہ محموز اللام ہے. اور ان کی گردانیں کس طرح سے ہوں گی وہ ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں، حمزے محموز الفا کی صرف صغیر ہے اکلا یاکلو اکلن. تو اکلا حمزہ ہے، اکلا فا کے وزن کے اوپر ہے، تو یہ محموز الفا کہلائے گا. اکلا یاکلو اکلن فہو آکلن، اکل یوکل اکلن فہو معکولون، الامر منہ کل والنہی عنہ لا تأکل. فائدہ میں کہتے ہیں امر حاضر اصل میں اکل تھا، اس میں حمزہ خلاف قیاس حذف کیا گیا. اچھا، خلاف قیاس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہونا کیا چاہیے تھا، اکل کے اندر جو حمزہ ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ الف ہے. تو بلکہ اس میں دو حمزہ ہیں، اس میں دیکھیں اس میں دو حمزہ ہے نا، اور یاکلو سے ہم نے جو ہے وہ اکل بنانا ہوتا ہے. تو اس کے دو حمزہ ہیں، اور ان دونوں حمزوں کو جو ہم نے حذف کیا وہ خلاف قیاس کیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کے اندر حمزہ کو حمزہ سے ما قبل جو حرف ہے اس کی حرکت سے بدل دینا چاہیے تھا، یعنی اوکل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن خلاف قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے قاعدے کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ ہم نے جو رواج اور جو عرف ہوتا ہے اس کو ہم نے عرف کو ہم نے اس کے اندر ایک قاعدہ بنایا، اس کی بنیاد کے اوپر اس کو حذف کر دیا. اس کے محموز العین ہے، محموز العین یعنی کہ حمزہ عین کلمے کے اندر پایا جائے، جیسے سأل یسأل، سأل فعل، عین کلمے کے مقام پہ حمزہ آ رہا ہے. سأل یسأل سؤالا فهو سائل، سئل یسأل سؤالا فهو مسئول، الامر منه اسأل والنهی عنه لا تسأل. صرف صغیر ہو گئی محموز العین کی، محموز اللام کی ہے صرف صغیر. قرأ یقرأ قراءة فهو قارئ، وقرئ یقرأ قراءة فهو مقروء، الامر منه اقرأ والنهی عنه لا تقرأ. ان گردانوں کو یاد کریں، ان قاعدوں کو ذہن نشین کریں. تو محموز کی بات ختم ہو گئی. اب آتی ہے بات معتل کی، اور معتل لفا یعنی کہ فا کلمے کے اندر علت کا پایا جانا، فا کلمے میں علت کا پایا جانا کیسے ہوگا؟
تو اس کے قاعدے یہاں پہ بتا رہے ہیں، ان قواعد کو ہم دیکھیں گے، یاد کریں گے، سمجھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے۔ دوبارہ سے دھیان دیں، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے، جیسے یعدو کہ اصل میں یوعدو تھا۔ واو ساکن یعدو میں غور کریں، یعدو کے اندر واو ساکن پایا جا رہا ہے، یوعدو کے اندر واو ساکن پایا جا رہا ہے۔ علامت مضارع پہ غور کریں، پورے یوعدو کے اندر علامت مضارع یا ہے اور وہ مفتوح ہے۔ پہلی شرط کہ واو ساکن ہے، دوسری شرط علامت مضارع مفتوح ہے، اور تو اس صورت کے اندر دو شرطیں صرف، ایسی صورت میں کہ جب واو ساکن ہو اور علامت مضارع مفتوح ہو تو اس صورت کے اندر واو گر جائے گا، اس صورت کے اندر واو گر جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ یوعدو سے یعدو بن جائے گا۔ آسان ہے۔ فائدہ کہتے ہیں فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عیدتن مصدر سے بھی واو گر گیا۔ اچھا، موافقت کس طرح ہو رہی ہے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وعدن تھا، لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واو محذوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ غور کریں اگر تو وعد یعد عیدتن، وعد یعد عیدتن ہم پڑھتے ہیں مصدر، اور وعدن نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کی جو تعلیل پڑھی کہ وعد یعد، یعد اصل میں یوعد تھا، اور اس کی تعلیل پڑھی کہ یوعد کے اندر واو ساکن ہونے کی وجہ سے اور علامت مضارع مفتوح ہونے کی وجہ سے جب ہم نے حرف علت کو گرا دیا تو مضارع کی موافقت کی وجہ سے مصدر کی بھی جو واو تھی وہ بھی گرا دی جائے گی، اور اس کے آخر میں ہم جو ہے وہ تا لگا دیں گے۔ اور تا عموماً جب تا لگائی جاتی ہے تو اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس جو ہے اس صیغے کے اندر اس صیغے میں تعلیل ہوئی ہوئی ہے، تو وعدن سے وہ عیدتن بن گئی۔ قاعدہ نمبر 2، اگر مضارع میں عین یا لام حرف حلقی ہو، عین یا لام حرف حلقی ہو، فعل، عین اور لام کلمہ اگر حرف حلقی ہو اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوح کے درمیان واقع ہو تو وہ واو بھی گر جاتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں اس تعریف کو، جیسے یہبو و یضع، یہبو و یضع، ان کو دیکھیں اصل میں یوہبو اور یوضع تھا، یوہبو اور یوضع تھا، اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، خا، عین، غین، ہا، یہ حروف حلقی ہیں۔ تو حروف حلقی کس کلمے میں ہوں؟ عین یا لام کلمے میں، فعلہ کے عین یا لام کلمے میں ہوں۔ غور کریں، یوہبو، یوہبو، ہا، ہا حروف حلقی میں سے ہے اور وہ عین کلمے کے مقام پر آ رہا ہے، پہلی شرط پوری ہو گئی، ہا حروف حلقی میں سے اور وہ عین کلمے کے مقام پر آ رہا ہے۔ دوسری شرط واو ساکن ہے، یوہبو کے اندر غور کریں، یوہبو میں واو ساکن ہے اور علامت مفتوح اور عین مفتوح کے درمیان واقع ہے۔ علامت مفتوح، علامت مفتوحہ اور عین مفتوح، عین اگر آپ اس کا دیکھیں، عین اس کا ہا ہے، حروف حلقی ہے، اور جو اس کی علامت مفتوحہ ہے وہ یا ہے، یعنی کہ جو فعل مضارع کی جو علامت مضارع بھی مفتوح ہے اور عین کلمہ بھی مفتوح ہے، اور اس کے درمیان میں جو واو ہے، واو اور واو ساکن ہے تو یہ واو گر جائے گی، تو یوہبو سے یہبو بن جائے گا۔ یہی چیز یوضع کے اندر دیکھیں، یوضع کے اندر واو ساکن ہے، سب سے پہلے یوضع ضاد ہے، ضاد، اور یوضع لام کلمے کے اندر حرف حلقی ہے، اور حرف حلقی
پہلی شرط پائی گئی. دوسری چیز واو ساکن ہے, اور واو ساکن سے ما قبل جو علامت مضارع ہے وہ مفتوح ہے, اور اس کے بعد جو عین کلمہ ہے یعنی ضاد وہ بھی مفتوح ہے. تو ایسی صورت کے اندر واو کو ہم گرا دیں گے اور یوزعو سے یزعو بن جائے گا. تو یہ آسان قاعدہ ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ حروف ہلکی آپ نے پڑھ لیے, حمزہ ہا عین ہا غین خا. اس کے بعد قاعدہ ثالثہ ہے, جو واو ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے. تو یہ تعریفیں یاد کرتے جائیں ساتھ ساتھ, اور مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھتے جائیں. جیسے میزانن کہ اصل میں میوزانن تھا, ایقادن کہ اصل میں ایوقادن تھا. غور کریں, اب میزان میں غور کریں. میوزان کے اندر واو ساکن ہے, سب سے پہلی شرط واو ساکن پایا جا رہا ہے, اور مشدد بھی نہیں ہے, کوئی بھی حرف یعنی واو مشدد وغیرہ نہیں ہے, لیکن واو سے پہلے جو ما قبل ہے وہ مکسور ہے. تو اس واو کو ہم نے یا سے بدل دیا, تو میوزانن سے میزانن بن گیا, اور ایقادن سے ایقادن بن گیا. قاعدہ نمبر 4, جو یا ساکن ہو اور مشدد نہ ہو اور اس سے پہلے حرف مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیں گے. جیسے موقنن کہ اصل میں مویقنن تھا. تو یہ بہت واضح ہے کہ یا ہے, ساکن ہے, مشدد بھی نہیں ہے, اور اس سے پہلا حرف یعنی کہ میم وہ مضموم ہے, تو اس یا کو ہم نے واو سے بدل دیا, تو مویقنن سے موقنن بن گیا. قاعدہ نمبر 5, جو واو یا اصلی افتعال کی تا کے پاس ہو تو اس کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کر دیں گے. جیسے اتقدا, اتصرا, اصل میں ایوتقدا اور ایتصرا تھا. غور کریں, سب سے پہلے واو کو دیکھیں, واو ساکن ہے. ایک تو واو ساکن ہے, دوسرا یہ کہ وہ تائے افتعال کے پاس ہے, یعنی یہ تائے افتعال سے پہلے پائی جا رہی ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اس واو کو ہم جو ہے وہ تا سے بدل دیں گے. تو اس کو تا سے بدل کر تو ابھی کیا بن گیا, ایو تقدا سے ات تاقادا بن گیا. واو کو آپ نے تا سے بدلا تو دو تا آ گئی, اور جب دو تا آ جائیں تو ان کو آپس کے اندر ہم ادغام کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اتقدا بن جائے گا, اتقدا. اسی طرح ایتصرا سے اتصرا بن جائے گا. اس کے بعد انہی کی گردانیں ہیں. صرف صغیر ہے معتل فا کی. وعد یعد عددا فهو واعد ووعد یوعد عددا فهو موعود الامر منه عد والنهی عنه لا تعد. وهب یهب هبة فهو واهب ووهب یوهب هبة فهو موهوب الامر منه هب والنهی عنه لا تهب. اوقد یوقد ایقادا فهو موقد واوقد یوقد ایقادا فهو موقد الامر منه اوقد والنهی عنه لا توقد. ایقن یوقن ایقانا فهو موقن واوقن یوقن ایقانا فهو موقن الامر منه ایقن والنهی عنه لا توقن. اتقد یتقد اتقادا فهو متقد والامر منه اتقد والنهی عنه لا تتقد. یہ تمام صرف صغیر معتل فا کی ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد جو ہے وہ معتل عین ہے, اور پھر اس کے بعد معتل لام آئے گا. تو یہ ہم اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے.